أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم انبیاء میں سے کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی بھی ایک نبی کو نہ ماننا کفر ہے۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ جو ایک نبی کو بھی نہ مانے کافر ہے۔ یہودی سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تمام انبیاء کو مانتے تھے۔ نصرانی افضل الرسل ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور انبیاء پر ایمان رکھتے تھے۔ سامری یوشع علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہ تھے۔ حضرت یوشع حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ مجوسیوں کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنا نبی زرتشت کو مانتے تھے، لیکن ان کی شریعت کے جب یہ منکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت ہی ان سے اٹھا لی تھی۔ واللہ عالم۔ بس یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کی، یعنی کسی نبی کو مانا، کسی سے انکار کر دیا، کسی الہی دلیل کی بنا پر نہیں، بلکہ محض اپنی نفسانی خواہش، جوش، تعصب اور تقلید آبائی کی وجہ سے، یعنی اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نبی کو نہ ماننے والا اللہ کے نزدیک تمام نبیوں کا منکر ہے، اس لیے کہ اگر اور انبیاء کو باوجود ان کے نبی ہونے کے مانتا تو اس نبی کو ماننا بھی اسی وجہ سے اس پر ضروری تھا۔ جب وہ ایک کو نہیں مانتا تو معلوم ہوا کہ جنہیں وہ مانتا ہے انہیں بھی کسی دنیاوی غرض سے اور ہوس کی وجہ سے مانتا ہے، پس ان کی شریعت ماننے نہ ماننے کے درمیان کی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یقینی اور حتمی کفار ہیں۔ کسی نبی پر ان کا شرعی ایمان نہیں بلکہ تقلیدی اور تعصب پہ مبنی ایمان ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ پس ان کفار کو اہانت اور رسوائی والے عذاب ہوں گے، کیونکہ جن پر یہ ایمان نہ لا کر ان کی توہین کرتے تھے اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کی توہین ہو، ان کفار کی توہین ہو اور انہیں ذلت والے عذاب میں ڈالا جائے۔
ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ خواہ غور و فکر نہ کر کے نبوت کی تصدیق نہ کرنا ہو، خواہ حق واضح ہو چکنے کے بعد دنیاوی وجہ سے منہ موڑ کر نبوت سے انکار کر جانا ہو، جیسے اکثر یہودی علماء کا شیوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ محض حسد کی وجہ سے آپ کی عظیم الشان نبوت کے منکر ہو گئے اور آپ کی مخالفت اور عداوت میں آ کر مقابلے پر ٹل گئے۔ پس اللہ نے ان پر دنیا کی ذلت بھی ڈالی اور آخرت کی ذلت کی مار بھی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں کامل ایمان کی تمام شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔